الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے آج کریم صادی کا 14واں سبق پڑھیں گے۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ در صفت قناعت دلاگر قناعت بدست آوری، در اقلیم راحت کنی سروری، اگر تنگ دستی ز سختی منال، کہ پیش خرد مند ہیچ استمال، ندارد خرد مند از فقر آر، کہ باشد نبی راز فخر، کہ باشد نبی راز فقر افتخار، غنی را زر و سیم آرائش است، ولیکن فقیر اندر آسائش است، غنی گر نباشی مکن اضطراب، کہ سلطان نخواہد خراج از خراب، قناعت برحال اولا ترست، قناعت کند ہر کے نیک اخترست، ز نور قناعت بر افروز جاں، اگر داری از نیک بختی نشاں۔ در صفت قناعت، آج کا ہمارا سبق قناعت کے متعلق ہے۔ قناعت کا دوسرا نام صبر بھی ہے۔ صبر یا قناعت کا پھر مطلب یہ کریں گے۔ قناعت کا جو ایک مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ مل جائے اس کو کافی سمجھنا قناعت کہلاتا ہے۔ تو آدمی جب اس کو جو کچھ مل جائے اس پہ راضی ہو تو یقیناً وہ سکون کی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اب مطلب ہوگا کہ صبر کرنے کے تعریف کے بیان میں یا قناعت اختیار کرنے کی تعریف کے بیان میں یہ سبق ہوگا۔ دلا گر قناعت بدست آوری، دلا آئے دل، گر اگر، قناعت صبر یا قناعت، بدست تو ہاتھ میں لائے، تو ہاتھ میں، آوری لائے، یا اس کا ترجمہ آسانی کے ساتھ کرنا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو سمجھنے کے لیے یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر آئے دل، اگر تو قناعت حاصل کرے، صبر حاصل کرے، آئے دل اگر تو قناعت حاصل کرے، در اقلیم راحت کنی سروری، اقلیم بادشاہی یا ملک، سلطنت، راحت کنی سکون کہتے ہیں، سروری سرداری، سکون کے ملک میں سرداری کرے گا۔ کنی کا مطلب تو کرے گا۔ آئے دل اگر تو قناعت حاصل کرے تو سکون کے ملک میں سرداری کرے گا۔ اگر تنگ دستی ز سختی منال، تنگ دستی، تو تنگ دست ہے، تو مطلب غربت میں ہے، تو فرماتے ہیں سختی، سختی کی وجہ سے، زے کا مطلب سے، سختی کی وجہ سے منال، تو نہ رو، اگر تو تنگ دست ہے تو سختی کی وجہ سے نہ رو، کہ پیش خرد، پیش خرد مند ہیچ استعمال، پیش سامنے، خرد مند کہتے ہیں عقل مند کو، ہیچ کوئی حیثیت نہیں، است کا مطلب ہے مال، مال کی، کہ عقل مند کے سامنے مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر تو تنگ دست ہے تو سختی کی وجہ سے نہ رو، کہ عقل مند کے سامنے مال کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ مال سے پیار نہیں کرتا، اس کے سامنے مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ حقیقی طور پہ اپنے مالک کو راضی کرنے کے درپے ہوتا ہے کہ کسی طرح میرا رب راضی ہو جائے۔ مال کی اللہ والوں کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ خیر، ندارد خرد مند از فقر آر، ندارت نہیں رکھتا خرد مند عقل مند، فقر محتاجی، غربت، آر شرم، کہ جیسے باشد ہوتا تھا، نبی اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ یہاں پہ مراد ہے۔ اور فقر کا مطلب ہے محتاجی، غربت، افتخار، فخر کرنا، فخر کہتے ہیں
عقل مند فقر سے آر نہیں رکھتا، فقر سے شرم نہیں رکھتا، عقل مند غربت سے شرم نہیں رکھتا۔ جیسے کہ کا مطلب یہاں پہ جیسے کریں گے، جیسے ہوتا تھا نبی پاک علیہ السلام کو غربت سے فخر۔ حضور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا نا، الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے، محتاجی غربت میرا فخر ہے۔ البتہ اللہ جل مجدہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو بے شمار خوبیوں اور بے شمار عنایتوں اختیارات کے ساتھ نوازا تھا، لیکن پھر بھی سرکار فرماتے ہیں کہ غربت میں رہنا میرا فخر ہے۔ تو جو عقل مند ہوتا ہے اس کو اگر محتاجی لاحق ہو جائے، غربت آ جائے، تو وہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ فقر کی وجہ سے فخر کرتے تھے، وہ بھی فخر کرتا ہے کیونکہ وہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں غنی را زرو سیم آرائش، غنی مالدار، یہاں پہ غنی کا مطلب چلو غنی کر لیتے ہیں، را کا مطلب کو، زر ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا تھا، زر کا مطلب ہے زرو سیم، سونا اور چاندی، زر کا مطلب سونا، سیم کا مطلب چاندی۔ عریش است، نمائش ہے، زینت ہے، ولیکن اور لیکن فقیر اندر اسیش است، لیکن فقیر اندر کا مطلب میں کر لیں، اسیش سکون، است کا مطلب ہے غنی کو سونے اور چاندی سے زینت ہے، غنی سونے یعنی غنی کے لیے سونا اور چاندی زینت ہے، اور ولیکن فقیر اندر اسیشت، لیکن فقیر سکون میں ہے۔ اور جو غنی ہے وہ تو سونے اور چاندی کی وجہ سے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، زینت اختیار کرتا ہے، لیکن جو فقیر ہے نا وہ سکون میں ہوتا ہے، اسے مال کی لالچ نہیں ہوتی، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، مالک کو راضی کرتا ہے۔ خیر، غنی گر نباشی مکن اضطراب، غنی اگر یعنی کہ نباشی تو نہیں ہے، اگر تو غنی نہیں ہے، اگر تو مالدار نہیں ہے، مکن اضطراب، تو پھر پریشان نہ ہو۔ اضطراب کا مطلب پریشان، کہ سلطان نخواہد خراج از خراب، کہ سلطان یعنی بادشاہ نخواہد نہیں لیتا خراج ٹیکس از خراب، بنجر زمین سے، خراب کا مطلب بنجر، لیکن یہاں پہ بنجر زمین کریں گے وہی مراد ہے کہ بادشاہ بنجر زمین سے ٹیکس نہیں لیتا، یعنی جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھیتیاں آباد ہوتی ہیں تو ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جو زمین آباد ہوتی ہے، پھل دیتی ہے، اس سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اور جس زمین کے اندر کوئی پھل وغیرہ نہ اگے تو وہاں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا چونکہ آمدنی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں جس طرح اگر تو بالفرض غنی نہیں، مالدار نہیں، تو پریشان نہ ہو، تو اس سے ٹیکس بھی نہیں لیا جائے گا، ٹیکس تو اسی زمین سے لیا جاتا ہے کہ جو پھل دے، تو ٹیکس دنیا کے حوالہ سے غنی سے لیا جائے گا چونکہ اسی کی زمین پھلدار ہے، اور اگر تیری زمین پھلدار نہیں یا تیرے پاس زمین نہیں تو بنجر زمین سے ٹیکس بادشاہ نہیں لیتا، لہذا تیرے اوپر بھی کوئی کسی قسم کا تشدد نہیں کیا جائے گا اور تو زجر و توبیخ کے زمرے میں نہیں آئے گا، بلکہ تو سکون کی آسائش میں ہوگا، سکون کے ملک میں شاہی کرے گا۔ خیر، قناعت برحال اولا ترست، قناعت یعنی قناعت جو کچھ مل جائے اس پہ راضی ہونا، برحال ہر حال میں، اولا ترست بہتر ہے، قناعت ہر حال میں بہتر ہے، قناعت کنند ہر کے نیک اخترست، قناعت کنند کرتا ہے ہر کے وہ جو نیک اخترست اچھی قسمت والا ہے، قناعت وہی اختیار کرتا ہے جو اچھی قسمت والا ہے۔ ز نور قناعت بر افروز جاں، فرماتے ہیں قناعت کے نور سے، قناعت کی روشنی سے، بر افروز جہان کو، بر افروز کا مطلب روشن کر، جہان کو، قناعت کے روشنی سے یا قناعت کے نور سے جہان کو تو روشن کر، اگر داری از نیک بختی نشان، اگر داری تو رکھتا ہے نیک بختی اچھی قسمت یا اچھے بخت نشان علامت، اگر تو اچھے بخت کی علامت رکھتا ہے، فرماتے ہیں اگر تجھے قناعت مل گئی تو گویا کہ یہ اچھے بخت کی علامت ہے، اور پھر اچھے بخت کی علامت کو اپنے آپ تک محدود نہ رکھ بلکہ جہان کو روشن کر، یعنی کہ اس طرح اس پہ عمل کر، صابر اور شاکر رہے
کہ کائنات تیری مثالیں دے، اور اگر کسی کو غربت آ جائے تو وہ تیری مثال دے کہ دیکھیں فلاں آدمی پہ کتنی غربت ہے لیکن پھر بھی خوشحال ہے۔ لہذا اگر مجھ پہ تلک الایام نداولها بین الناس کا میں اگر مصداق بن گیا ہوں، دن تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی زیادہ اچھے، کبھی بین اور کبھی پھر غربت کے ایام آ جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں اگر تو ہر حال میں مالک کی رضا پہ خوش رہے گا تو پھر اس طرح جہان کو روشن کر کے لوگ تیری مثالیں دے، تو خوش رہے، اپنے مالک کا شاکر اور صابر رہے۔ تو اس سبق میں ہمیں یہ درس دیا گیا کہ ہم قناعت کو اختیار کریں، اور جب قناعت کو اختیار کریں گے پھر سکون بھی ہمارے شامل حال رہے گا، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت پہ بھی عمل ہوتا رہے گا، اور ہم سے کسی قسم کا ٹیکس وغیرہ بھی وصول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر قناعت مل گئی تو سمجھیں خوش بختی کی ہمیں علامت مل گئی۔ اللہ تعالی ہمیں قناعت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔